جو حدیث پڑھی ہے وہ صحیح بخاری کے اندر 5270 نمبر کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مجھے تمام امتوں کو دکھایا گیا اور تمام امتوں کے نبیوں کو بھی دکھایا گیا، لہذا میں نے کسی نبی کو دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ اس کو ماننے والے 2-3 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 10 افراد ہیں، کسی کے ساتھ 100 افراد ہیں اور کسی کے ساتھ 1000 افراد ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے وہ زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت دکھائی جس نے پورے میدان کو گھیر لیا، تمام پہاڑوں پر وہ امت چھا گئی۔ تو حضور نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ماننے والے ہیں، یعنی آپ کی امت میں جو لوگ ہوں گے ان کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی پچھلی تمام امتوں کے مقابلے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ راضی ہو چکے ہیں کہ آپ کی امت اور آپ کے ماننے والے لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ پورے میدان کو اور پہاڑوں کو انہوں نے گھیر لیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، یعنی جی میں آپ کے اس بات سے خوش ہوں اور مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ مجھے ماننے والے لوگ اتنے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان میں سے 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن 4 صفتیں ان کی بیان کی کہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کی تعداد 70,000 ہوگی۔ پہلی صفت ان لوگوں کی یہ بیان کی کہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، یعنی تعویذ وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑتے ہوں گے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنے جسموں کو لوہے کے ذریعے سے داغیں گے نہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ بدفعلی نہیں لیں گے، مثلا کوئی جانور سامنے سے گزر گیا تو وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ یہ 3 صفتیں، ان 3 صفتوں کے علاوہ چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ان تمام باتوں کے علاوہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی وہ جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ اب مختصر طور پر ایک بات یہاں رک کر یہ سمجھ لیں کہ وہ 70,000 سے مراد کیا ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ 70,000 بتلانا مقصود ہے تعداد کو، کہ یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب کسی پبلک کو بتلانا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، تو 1000 بتلانا مقصود نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت لوگ موجود تھے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف 70,000 ہی ہوں، اور تیسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ 70,000 ہوں، لہذا ایک کے ساتھ 70 ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیں کتنے سارے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال مجھے بیان یہ کرنا ہے کہ میں نے 4 صفتیں بیان کی کہ جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے جسموں کو داغیں گے نہیں۔ عرب کے اندر زمانہ جاہلیت سے رواج تھا کہ اگر جسم پر کوئی زخم ہو جاتا یا کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا تو لوہا گرم کر کے اس کے جسم پر لگا دیتے۔ اس سے یہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کسی بیماری کا علاج نہ مل رہا ہو تو آخری علاج یہ ہے کہ جسم کو داغ دیا جائے، لہذا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور نے اس داغنے کو، جسم کے داغنے کو منع فرمایا ہے۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آ رہا تھا کہ اگر سامنے سے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو سفر چھوڑ دیا، سامنے سے کتے نے راستہ کاٹ دیا سفر چھوڑ دیا، سامنے سے سانپ نے راستہ کاٹ دیا سفر ختم کر دیا۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات تھی۔ ہمارے دور میں بھی ایسی ہوتا ہے، لوگوں کے
دماغ کے میٹر اتنی تیز گھومتے ہیں کہ اگر سامنے سے نول یا سانپ یا کوئی اور جانور گزر گیا تو وہ بدفعلی لیتے ہیں کہ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تمام زمانے جاہلیت کی خرافات ہے، شریعت کے اندر ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہم الذین لا یسترقون کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ اصل مجھے یہ بتلانا ہے، اب یہاں رک کر یہ سمجھیں کہ سرے سے بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھاڑ پھونک اور تعویذ وغیرہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، تعویذ واویز کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک گروہ تو یہ ہوتا ہے، دوسری طرف لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعویذ ہی کو سب کچھ مانتے ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد بن جاتا ہے اگر ایک قدم رکھ لیا تو دوسرے قدم رکھنے کے لیے لاؤ جی تعویذ ہمیں، کچھ ذرا سی چھینک آ گئی لاؤ جی تعویذ ہمیں، ذرا سا پیٹ میں درد ہوا لاؤ جی تعویذ ہمیں۔ ان کا اعتقاد ہی تعویذ پر بن جاتا ہے، اور وہ ہم لوگوں کی عجیب صورتحال ہے۔ ہم وظیفہ اور تعویذ کے پیچھے اتنے پڑتے ہیں کہ حد سے زیادہ، لیکن جہاں ہمیں آنا چاہیے وہاں نہیں جاتے ہیں۔ دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ ان تعویذ اور ان جھاڑ پھونک کی انتہا یہاں تک ہو چکی ہے کہ اب مسلمانوں کو چھوڑ کر ہمارے مسلمانوں کے لوگ پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں۔ جاؤ جا کر دیکھ کے پنڈتوں سے پوچھے جا کر، وہ جاتے ہیں ان سے تعویذ لیتے ہیں۔ تو امت جا کہاں رہی ہے؟ میں دوسرا گروہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر وہ یہ مانتا ہے اور اس کو چاہیے کہ مجھے تعویذ دے دو یا کوئی وظیفہ بتلا دو، یہ دوسرا گروہ ہے۔ اب شریعت کا جو اعتدال کا راستہ ہے اس کو سمجھیں۔ شریعت کے اندر نہ تو ایسا ہے کہ تعویذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ایسا ہے کہ تعویذ ہی سب کچھ ہے۔ اور حدیث کے اندر جو میں نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو تعویذ نہیں کرتے ہوں گے۔ اس سے وہ تعویذ مراد ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں نے کچھ منتر یاد کر رکھے تھے، اور وہ منتر ایسے تھے کہ جن منتروں کے اندر شرکیہ کلمات تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد مانگنا ان تمام کلمات کے اندر شامل تھا۔ اس لیے حضور نے ایسے تعویذ اور جھاڑ پھونک سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جو حضور سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ ان کو پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ساتھ میں کرتے رہو، صرف وظیفوں کے اوپر مت جیو۔ دوسرا یہ کہ حضور کا معمول جو ایک حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور روزانہ رات کو سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مارتے تھے، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مارتے تھے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون بھی وہ 3 صورتوں کو پڑھتے اور 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مارتے، اور روزانہ یہ عمل سونے سے پہلے کرتے تھے۔ لہذا اس عمل سے معلوم ہوا کہ اگر جھاڑ پھونک یا تعویذ کا تعلق ایسے کلمات کے ذریعے سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہو، تو ایسے تعویذ اور جھاڑ پھونک کی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ اور ایک وہ روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5736 نمبر کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر میں مختصر کر دیتا ہوں اس روایت کو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تو ایک بستی کے پاس جا کر وہ گئے اور ان سے کہا کہ ہماری کچھ ہیلپ کر دیجئے۔ وہ بستی غیر مسلموں کی تھی، انہوں نے ہیلپ کرنے سے اور کھانے پینے کا سامان دینے سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد اس قافلے نے اس بستی سے ہٹ کر تھوڑی دور پر پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد اگلے دن پتہ چلا کہ سردار جو اس قبیلے کا ہے اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ لہذا وہ لوگ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جھاڑ پھونک کر دیجئے کہ ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے، اور انہوں نے یہ طے کیا
کہ ایک بکری کا غلہ ہم آپ کو دے دیں گے، لہذا آپ کا کام بھی بن جائے گا اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اس سردار پر دم کیا تو وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ ہم نے جو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے جو دم کیا اور اس کے بدلے میں معاوضہ لیا ہے کہ ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، لہذا وہ استعمال نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم حضور کے سامنے تمام واقعے کو بیان فرمائیں گے، اگر حضور ہمیں اجازت دیں گے تو ہم استعمال کر لیں گے۔ اس کے بعد میں یہ قافلہ حضور کے سامنے گیا اور حضور سے تمام پورے واقعے کو بیان کیا۔ حضور سے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کے بدلے میں کچھ غلہ لیا تھا، لہذا ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے عمل سے اور صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے کہ اگر ایسے کلمات ہیں، دو شرطیں اس کے اندر پائی جائیں کہ غیر اللہ کے الفاظ اور ورڈ جو تعویذ آپ لے رہے ہیں اس کے اندر استعمال نہ کیے گئے ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ جو الفاظ اور ورڈ آپ کے تعویذ میں لکھے گئے ہوں ان کے معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ اوٹ پٹانگ لفظ اس میں لکھ دیے اور کچھ بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ لہذا اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو ایسے جھاڑ پھونک اور تعویذ کا کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات اور ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوں تو ایسے تعویذ کرنا اور ایسا تعویذ لینا شریعت کے اندر اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو ادھر جائے کہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ادھر جائے کہ سب کچھ تعویذ ہی ہے، لہذا شریعت کے اندر اعتدال کے ساتھ رہتے ہوئے ان تمام کاموں کے کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔